ورنہ آپ ان لوگوں کے خوف کی قیدی بن جائیں گی، کچھ کہہ نہیں پائیں گی اور نہ ہی کچھ کر پائیں گی، زندگی بھر ڈرتی رہیں گی اور ایسے لوگوں کی جس کو بعد میں واپس کرنا ناممکن ہو جائے، اور آپ کے آس پاس کے لوگ، رشتہ دار آپ کو باعزت سے بیوقوف کے درجے پر لے، اس لیے آپ جذبے میں خوفناک دور میں جی رہے ہیں۔ کبھی کسی کو مت بتائیے کہ آپ کو درد کہاں ہوتا ہے، کیونکہ آپ جسے اپنا درد بتا دیتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انسان عورت کی وہ بے وقوفیاں ڈسکس کروں گی جن کی وجہ سے میکا، سسرال، ایون کے شوہر کے سامنے بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ دوسری بات یہ کہ گیس کی شارٹیج میں کوکنگ کو کیسے آسان بنائیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے گیس آتی ہے اور اس کے بعد کچن کا کام پورا نہیں ہوتا کہ گیس دوبارہ چلی جاتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ گیس کی اس شارٹیج میں میں اپنا کچن کا کام کیسے مکمل کرتی ہوں۔ تو صبح نماز کے بعد تو گیس آ ہی رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ کا وہ ذکر کا ٹائم ہے، آپ اس ٹائم پر کچن میں نہیں آ سکتی، تو بچوں کو اسکول بھیج کر تو آپ آ ہی سکتی ہیں نا۔ 7:30 بجے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کچن میں آ جائیں۔ اس ٹائم پر آپ کو کچن میں کوکنگ کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ مل ہی جائے گا، تو آدھا کام آپ اپنا صبح کے ٹائم پہ کر لیں جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ صبح کا ٹائم تو ویسے ہی برکتوں والا ہوتا ہے، اس ٹائم پر آپ جو بھی کام کریں گی وہ جلدی جلدی ہو جائے گا اور ٹائم جلدی سے ختم نہیں ہوگا۔ باقی پورا دن یقین مانے یہی مسئلہ رہتا ہے کہ ابھی کام ہوا نہیں ہوتا اور گیس جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو صبح کے ٹائم میں آپ کو یہ مسئلہ بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنا کام اس ٹائم پر ہو سکے کر لیں، اور باقی کا ٹائم دوپہر جب 12 بجے گیس آئے گی تو آپ کا 1 بجے تک تقریباً 1 آدھے گھنٹے میں کام مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر میں نے کڑی بنائی تھی اور بہت آسانی سے میں اپنے کچن کے کام سے فارغ ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 سوا 1 بجے تک میری کڑی بھی بن گئی تھی اور نماز ٹائم تک میں فری ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے گھر کی صفائی بھی کر لی تھی اور تقریباً میرا گھر کا ہر کام ڈن ہو گیا تھا، بچوں کے آنے تک میں فری تھی۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایزی ترین کوکنگ کروں اور کھانا بھی مزیدار۔ تو چلتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، ساتھ ساتھ میں کڑی سے متعلق بھی کوئی بات ہوگی، کوئی ٹپ ہوگی تو آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گی۔ آپ خود وہ غلطیاں کرتی ہیں کہ آپ خود کو لوگوں کی نظروں میں سستا بنا دیتی ہیں، اسی لیے پھر لوگ آپ کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ باتیں سمجھ گئیں تو لوگ آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے اور آپ کی قدر کریں گے۔ آپ سب کے لیے سب کچھ کرتی ہیں، سب کے لیے اچھی ہوتی ہیں، سب کی مدد بھی کرتی ہیں، سب کے کام بھی کرتی ہیں، پھر بھی لوگ آپ کو فور گارنٹیڈ لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پر آپ غلط ہیں اور کہاں پر دوسرے لوگ۔ آپ نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہوگا، اپنے روم میں آس پاس دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں آپ کے آس پاس یوں ہی پڑی رہتی ہیں، لیکن آپ کے روم میں آنے سے پہلے تک ان کی بہت قدر تھی۔ جب وہ آپ کو آسانی سے مل گئیں تو بیکار اور بے قدر ہو گئیں۔ اب نہ تو آپ کو ان کی حفاظت کی فکر ہے اور نہ ہی یہ فکر ہے کہ وہ کہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہی آپ کا اپنا حال ہے۔ نفسیاتی اصول ہے کہ آسانی سے اور بار بار سامنے آ جانے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی ہر وقت اپنے میکے والوں کو، اپنے سسرال والوں کو ہر کال پر، ہر مسئلے میں، ہر موقع پر موجود ملتی ہیں، اپنے میکے یا سسرال والوں کو یا شوہر کو ہر وقت اویلیبل رہتی ہیں، ان کے آگے پیچھے بلا وجہ گھومتی رہتی ہیں، تو یقین مانے لوگ آپ کی کبھی بھی قدر نہیں کریں گے۔ ہر وقت ہر جگہ اویلیبل رہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خود اپنی ذات کو عزت نہیں دیتی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی محفل میں، ایسی گیدرنگ میں بیٹھی رہتی ہیں جہاں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، آپ کی عزت نہیں کر رہے، آپ کی موجودگی سے وہ اچھا فیل بھی نہیں کر رہے، آپ انہیں بیٹھی ہوئی بری لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں۔ کوئی آپ کو بلا بھی نہیں رہا ہوتا، آپ خود ہی بولتی جا رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر کا اپنا کوئی بھی واقعہ یا قصہ سناتی رہتی ہیں، اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، اپنی مصروفیات ڈسکس کرتی رہتی ہیں، جبکہ آپ کی ان باتوں میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کے بولنے سے بور ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات لوگ آپ کی بات بھی دھیان سے نہیں سنتے کیونکہ ان کو آپ کی اس بات پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ کو فیل ہو کہ آپ کی موجودگی کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، چاہے وہ آپ کا میکا ہو یا آپ کا سسرال ہو، تو آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتی ایسی جگہ پہ، تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ زیادہ دیر بلا وجہ نہیں بیٹھی رہیں صرف اس لیے کہ آپ کو وہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ اپنے سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی موجودگی سے آپ کے سامنے والا آپ سے بیزار تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، مختصر ترین ملاقات کیجیے۔ ایسی جگہ پر تو یہ ہونا چاہیے کہ صرف سلام کیجیے، حال پوچھیے اور اللہ حافظ۔ اپنی عزت مت خراب کیجیے، خود کو عزت دیجیے، کسی کو موقع مت دیجیے کہ وہ آپ کو بے عزت کر سکیں۔ جب آپ یہ بے وقوفی نہیں کریں گی، خود کو مضبوط بنا لیں گی، تو سیکھ جائیں گی کہ کب اور کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں سے اٹھ جانا ہے، کب ہاں کہنا ہے، کب نہ کہنا ہے۔ تو پھر لوگ آپ کے وقت کی بھی قدر کریں گے کیونکہ وہ جان جائیں گے کہ آپ بیکار نہیں ہیں جو ہر وقت اویلیبل رہیں۔ اپنے احساسات اور اپنے
جذبات کو غلط لوگوں پر انویسٹ مت کیجیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی قدر بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ سے اپنے کام کرواتے رہتے ہیں. جب بھی ان کو کوئی کام پڑتا ہے تو انہیں آپ کا نام ہی یاد رہتا ہے. کام نکلوانے کے بعد دوبارہ وہ پھر سے آپ سے نظریں پھیر لیتے ہیں, آپ کی نیکی بھی یاد نہیں رکھتے. دوسری طرف آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ کہ آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو انکار نہیں کر پاتی اور سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہتی ہیں یہ سوچ کر کہ شاید ان کو میری قدر ہو جائے, لیکن نہ ایسا کبھی ہوتا ہے اور نہ کبھی ہوگا. اسکرین پر آپ دیکھ چکی ہیں کہ میں نے توے پر بیسن کو بھون کر پھر اسے لسی میں ایڈ کیا ہے. اچھا, یہاں تک میرا آدھا کام ہو گیا تھا, کڑی کا بوائل بھی آ گیا تھا اور اس کے بعد گیس چلی گئی. اس طرح سے چمچ رکھنے سے کبھی بھی کڑی ابل کر ضائع نہیں ہوتی. اس دوران میں نے باقی کا کام کر لیا تھا, پکوڑوں وغیرہ کا سامان تیار کر لیا تھا. پھر جب گیس آئی تو میں نے دوبارہ اس کو رکھا تو یہ ایسے ہی تیار ہوئی جیسے صبح سے پک رہی تھی. یعنی کہ یہ گیس بند ہونے کے بعد تھوڑی سی جب ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی تھی تو تھوڑی تھوڑی گاڑھی بھی ہونے لگ گئی تھی. بیسن کا کچا پن تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا تو اس لیے کم پکنے کے بعد بھی کڑی جلدی تیار ہو گئی. ایک اور اہم چیز کہ میں اس میں سٹارٹنگ میں نمک ایڈ نہیں کرتی. اگر نمک ایڈ کر دیا جائے تو دہی پھٹ جاتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے. اس لیے نمک سٹارٹنگ میں اسکپ کریں اور پکوڑوں کے ساتھ ایڈ کر کے دیکھیں, آپ کی کڑی بہت جلدی بن جائے گی. تو میں بات کر رہی تھی عورت کی بے وقوفیاں کے متعلق. عورت ایک اور بے وقوفی یہ کرتی ہے کہ اسے خوف لگا رہتا ہے کہ میکے یا سسرال میں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا. اس طرح وہ اپنا کانفیڈنس کھو دیتی ہے اور سب کے کام کرتی رہتی ہے کہ شاید لوگ مجھے پسند کرنے لگ جائیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سوسائٹی ہو یا میکا ہو یا سسرال ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے. تو ناپسند کرنے والوں کے متعلق زیادہ مت سوچئے بلکہ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ڈرنا اور گھبرانا چھوڑ دیجئے. آپ کی یہ سوچ آپ کو اندر سے خوفزدہ کر دے گی اور کمزور بنا دے گی. تو ہمیشہ ایک مضبوط عورت بنے, کسی کے لیے اپنے کانفیڈنس کو کبھی کم نہ ہونے دیں. اس لیے کچھ اہم باتیں یاد رکھ لیں کیونکہ ہم ایک خوفناک دور میں جی رہے ہیں. کبھی کسی کو مت بتائیے کہ آپ کو درد کہاں ہوتا ہے, کیونکہ آپ جسے اپنا درد بتا دیتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انسان آپ کے درد والی اسی جگہ پر مزید وار کر دے اور آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ کر دے. دوسری بات یہ کہ کسی کو اپنے آنسوؤں کی وجہ مت بتائیے کیونکہ پھر لوگ جان جاتے ہیں کہ آپ کو رلانا کیسے ہے. تیسری بات یہ کہ اپنی کمزوریاں کسی پر ظاہر مت کیجیے کیونکہ پھر وہی لوگ آپ کے خلاف انہیں استعمال کرتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ اپنے راز کسی کے حوالے مت کیجیے ورنہ آپ ان لوگوں کے خوف کی قیدی بن جائیں گی, کچھ کہہ نہیں پائیں گی اور نہ ہی کچھ کر پائیں گی. زندگی بھر ڈرتی رہیں گی اور ایسے لوگوں کی نظر میں بے قدر و قیمت ہو جائیں گی. تو ہم ایسے خوفناک وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جاتا ہے, ایماندار کو بددیانت اور بددیانت کو امانت دار سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بے وقوفی ہرگز مت کیجیے کہ ہر ایک سے اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی باتیں ڈسکس کرتی رہیں, چاہے آپ کا رشتہ میکے کا ہو, سسرال کا ہو یا کوئی نیبر ہو یا سوسائٹی کا کوئی اور پرسن ہو. کسی کو بھی آپ کے مسائل میں دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کیا کیا برداشت کر رہی ہیں, آپ کی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں ہیں. کوئی بھی آپ کے لیے دل سے فکر مند نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے. دوسرے لوگوں کو تو مسالہ چاہیے ہوتا ہے جو انہوں نے آپ سے لینا ہے اور آگے دوسروں کو دینا ہے اور مزے لے لے کر آپ کے بارے میں بات کرنی ہے. پھر جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بات دوسروں کے سامنے کرتی ہے تو شوہر کا اپنی بیوی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اس طرح بیوی کی اپنے شوہر کے سامنے بھی عزت کم ہو جاتی ہے کیونکہ صدیاں اور عمریں بیت جاتی ہیں اعتماد بنانے میں, بحال کرنے میں, اور ایک لمحہ کافی ہے اعتماد خراب کرنے کے لیے. تو اپنے شوہر کی, اپنے بچوں کی پرائیویسی کو پرائیویسی دیجیے تاکہ آپ کی عزت اور آپ کا اعتماد قائم رہے اپنے شوہر کے سامنے بھی اور سوسائٹی میں بھی. آپ کو اپنی زندگی کو خود جینا ہے اور اسے خود بہتر بنانا ہے. ایک بے وقوف عورت ہوتی ہے جو اپنے پرسنل معاملات دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آدھا بیسن کا جو مٹیریل ہے جو پکوڑوں کے لیے تیار کیا ہے اسے سیپریٹ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبزیاں پانی چھوڑ دیتی ہیں, تو جیسے جیسے ہم پکوڑے تلتے جاتے ہیں تو باقی کی سبزیاں پانی چھوڑتی جاتی ہیں اور یہ مٹیریل پتلا ہو جاتا ہے. تو میں نے جو تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا تھا اس کو الگ کر لیا ہے اور باقی کا الگ کر کے رکھ دیا ہے. اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تھوڑی دیر بعد سبزیاں خود ہی اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور اینڈ تک پکوڑے ایسے ہی بنیں گے جیسے کہ یہ پہلے سٹارٹنگ کے پکوڑے ہیں. بیسن پتلا ہو کر پکوڑے خراب نہیں ہوں گے. زیادہ جذباتی عورتیں بھی بے وقوف ترین عورت ہوتی ہیں کیونکہ جذباتی ہونا آپ کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے. جذبات میں آپ بنا سوچے سمجھے بہت کچھ بول دیتی ہیں جس کا بعد
میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو خود کو ایک مضبوط خاتون بنانا ہے تو اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں تاکہ آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو سکے کہ جس کو بعد میں واپس کرنا ناممکن ہو جائے، اور آپ کے آس پاس کے لوگ، رشتہ دار آپ کو باعزت سے بیوقوف کے درجے پر لیں۔ اس لیے آپ جذباتی ہوں یا نارمل، کسی کو بھی اپنی زندگی میں مداخلت کی اجازت نہ دیں۔ اپنی چیزوں کو، اپنی لائف کو پرسنل رکھیں اور واضح طور پر کہہ دیں کہ مجھے آپ کی یہ بات اور یہ رویہ پسند نہیں آیا، تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا آپ کی حدود کا، اور پھر وہ آپ کی حدود کا احترام کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنی پہچان بنا کر رکھیں، مضبوط عورت بنیں۔ ایسا نہیں کہ آج کچھ کل کچھ رنگ ہی بدلتی رہیں، ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ خود کو اپنے ہی کاموں اور اپنے ہی بچوں میں بزی رکھیں، ہر وقت دوسروں کے پیچھے نہ بھاگتی پھریں۔ جو دوسروں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہیں اور ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں تو ایسی عورتوں کی بالکل بھی عزت اور قدر نہیں ہوتی۔ یہ بے وقوف ترین عورتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہتی ہیں۔ لوگوں سے کم ملیں، کیونکہ لوگ اس وقت تک قدر نہیں کرتے جب تک کوئی دور نہ ہو جائے۔ جب آپ ہر وقت موجود رہتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی ہے، معمول کی بات ہے۔ جب آپ دور اور مصروف ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ اور ویلیویبل تھی۔ اس لیے جب میکے میں بھابیاں آ جائیں تو وہاں کے بھی روز چکر نہ لگایا کریں، وہاں پر جانا بھی کم کر دیا کریں۔ اس دنیا کا یہ اصول ہے، جو شخص خود اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کرتا ہے، اپنی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، پھر دنیا بھی اس کی عزت اور قدر کرتی ہے۔ جو عورت اپنی عزت نفس کا سودا کر لیتی ہے تو پھر کوئی بھی اس کا احترام نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا۔ ایسی عورت کیا میکا، کیا سسرال، کیا شوہر، سب کے سامنے ذلیل اور بے قدر بن کر زندگی گزارتی ہے۔ اپنے وقت اور اپنے سکون اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی بن جائیں، خود کو خاص سمجھیں تو لوگ بھی آپ کو خاص سمجھنے لگیں گے۔ اگر آپ خود کو عام سمجھیں گی تو دنیا بھی آپ کو عام ہی سمجھے گی۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر میں نے بالکل سمپل تڑکا لگایا ہے۔ تڑکے میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے، اس کی بھی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک سیکرٹ مسالہ میں نے کوٹ کر رکھا ہوا ہے، اس میں دھنیا، سونف اور زیرہ شامل ہیں۔ چاہیں تو آپ اس میں ہلکی سی اجوائن بھی ایڈ کر دیں۔ اسے ڈرائی روسٹ کر کے جب آپ اسے مسالے میں استعمال کریں گی، جیسے آپ کسی سالن کا مسالہ بنا رہی ہیں یا تڑکا لگا رہی ہیں، اس ٹائم پر آپ دال میں یا کڑی میں مسالے میں ایڈ کر دیں گی تو آپ کے کھانے کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جائے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا۔ جب آپ ان سب باتوں کو فالو کریں گی، جو میں نے رولز ایک سمجھدار عورت کے لیے بتائے، اور ان بیوقوفیوں کو کرنا چھوڑ دیں گی، ساتھ میں کھانا مزیدار بنائیں گی، اپنا گھر، اپنی کوکنگ مینٹین رکھیں گی، تو یقین مانیں کیا میکا، کیا سسرال، کیا شوہر، سب آپ کی عزت اور قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ ویڈیو شیئر کر دیجئے جن کی آپ کیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔